اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اور خاص کر پاکستان کے خواص و عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج اللہ ذوالجلال کے پاک کلام کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت، سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل کی قوم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ ذوالجلال کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں، یعنی اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں تو اس کی توحید کا پیغام لایا ہوں، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میں اس کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچی کتاب ہے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ سچی کتاب ہے، اس کے مطابق فیصلے کیا کرو، اس کے مطابق حکومت کیا کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اس کے بعد میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا، جس کا نام ہے احمد۔ اور جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں، کھلی آیات بینات لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کتنے ہزار سال یا کتنے سو سال پہلے آقا کریم علیہ السلام سے پہلے آئے، اور آقا کریم علیہ السلام ان کے بعد دنیا میں تشریف لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہلے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، تو رسول یا نبی کے آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی توحید کا پیغام دینا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ جو چیز، جو احکامات، جو فیصلے تورات میں موجود ہیں وہ بالکل سچے ہیں۔ تورات سچی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی، اور اس کے بعد پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری کئی سو سال یا کئی ہزار سال پہلے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو سنا گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد جب اس نبی کا زمانہ کوئی پائے، کس کی اتنی عمر ہو، جب میں دنیا میں نہ رہوں، چلا جاؤں، تو میرے بعد جب وہ نبی آئے تو اس کی تابعداری کرنا، اس کے
دین کو ماننا، اس کے ساتھ مل کر دین اللہ ذوالجلال کے دین کا کام کرنا، اللہ ذوالجلال کی توحید لوگوں تک پہنچانا۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی قوم کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے خوشخبری دے سکتے ہیں، تو پھر ہم نے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں داخل ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ ہم تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امت ہی ہے۔ ہم کو تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کفر کی نجاست ہم سے دور کی، اور ہم کو اسلام کی پاکیزگیوں میں داخل فرمایا، اور ہم کو دوزخ سے نجات دلا کے جنت کا وارث بنا دیا، اور ہمیں اس کے بعد 5 وقت کی نماز اللہ ذوالجلال کی طرف سے تحفہ لا کر دیا۔ اور جو شخص بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح دھل جائیں گے جس طرح کوئی شخص کسی پاک صاف نہر کے پانی میں 5 وقت دن کو نہاتا ہے اور اس کی میل دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم کو زکوٰۃ جیسا تحفہ لا کے دیا کہ جو شخص بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون لا کے یہ کس نے ہم کو لا کر دیا؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، ہم کو تو زیادہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی اور دنیا میں آنے کی خوشی کرنی چاہیے۔ اور حج جیسی نعمت ہم کو تحفہ لا کر اللہ ذوالجلال کی بارگاہ اقدس سے دیا کہ جو شخص بھی ایک بار حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کسی بچے کو کوئی ماں پہلے دن میں جنم دیتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، 1 سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، 29 یا 30 روزے رکھتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سارے ساب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھیں تو بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد پاک کو یاد کریں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ہمیں توحید اللہ ذوالجلال کی توحید کا کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ہمیں نماز کا تحفہ دیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ہمیں حج کا تحفہ دیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ہمیں زکوٰۃ کا تحفہ دیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ہمیں رمضان کا تحفہ دیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو یہ کتاب قرآن اللہ ذوالجلال کا پاک کلام ہم کو دیا، جس کو ہم پڑھیں گے تو 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت کا راستہ ملے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس کی سورہ بقرہ کی 2 آیت میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ بھی ہم کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لا کر دیا اللہ ذوالجلال کی بارگاہ اقدس سے۔ تو سب سے آخر میں اپنی قوم کو یہی پیغام دوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو انگریز اور کفار کے چنگل سے آزاد کرایا ہے، علیحدہ ایک ریاست بنائی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر، تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جتنا قانون بھی ہے اس میں نافذ کر دیں، اور یہ تب ہی نافذ ہوگا کہ ہر آدمی اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، اس کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن ہم کو کیا بتاتا ہے، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے حکومت کس طرح کرنی ہے، ہم نے عدالت کس طرح کرنی ہے، ہم نے
کس طرح زندگی گزارنی ہے عوام کے اوپر، کس طرح ہم لوگوں نے حکومت کرنی ہے، تو تب ہی جا کے پتہ چلے گا۔ اس لبرل مافیا اور سیکولر مافیا سے جان چھڑانی پڑے گی، اور اس پاکستان کی ریاست کے اوپر اسلامی قانون نافذ کرنا پڑے گا، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا پڑے گا۔ تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ یہ جو میں یوٹیوب کے خالد محمود چینل پہ کوئی بھی ویڈیو احادیث پاک پڑھ کے یا قرآن پاک پڑھ کے اپلوڈ کرتا ہوں، تو میرا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے مجھے پیسے ملیں گے، یا لائک کریں گے مجھے پیسے ملیں گے۔ میں اس لیے کرتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو یوٹیوب پر کہ لوگوں کو پہنچے، اور اگر کوئی سنے اللہ ذوالجلال کے ذکر کی باتیں تو مجھے بھی ثواب پہنچے اور اس کو بھی۔ اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اور اس کو لائک کریں گے، تو میں جو ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کروں گا بر وقت آپ تک پہنچتی رہے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ۔